أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 22 سے تلاوت کا آغاز کیا. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ وہ بیان کریں گے اور پھر ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بنائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، وَيَوْمَ اور واو کا معنی ہوتا ہے اور، یوم جس دن، وا کا معنی ہے اور، یوم جس دن، یوم کا معنی ہوتا ہے دن. نحشر ہم جمع کریں گے. حشر کو حشر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. نحشر ہم جمع کریں گے، ہم انہیں، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. جمیع ایک ساتھ، ہم جمع کریں گے انہیں ایک ساتھ، اکٹھا کریں گے. ثم نقول، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، نحشر نقول، یہ دیکھیں شروع میں نون آ رہا ہے اور آخر میں پیش. تو ایسا نارملی آپ کو قاعدہ بھی بتایا تھا کہ ہم کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے.
للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. این شرکاؤکم، این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہے؟ این کہاں ہے؟ شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک، الذین، جن کو کنتم تزعمون، تم مانا کرتے تھے، کہ جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے. مطلب اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے، وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے. ثم لم تکن، ثم لم تکن، پھر لم تکن نہیں ہوگا، لم کا معنی نہیں، تکن ہوگا فتنتہم ان کا فتنہ، الا مگر ان قالوا کہ وہ کہیں، مگر یہ کہ قالوا انہوں نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، ربنا ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ما کننا ہم نہیں تھے، ما کننا ہم نہیں تھے، مشرکین شریک ٹھہرانے والے، ہم نہیں تھے شریک ٹھہرانے والے، ما کننا مشرکین ہم نہیں تھے مشرکین شریک ٹھہرانے والے. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. تو یعنی اس وقت پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے. انظر دیکھیے، انظر دیکھیے، کیف کیسے، کیف کیسے، کذبوا انہوں نے جھوٹ باندھا، علی انفسہم اپنی جانوں پر، علی انفسہم اپنے خلاف، وضل عنہم ما كانوا یفترون، وضل اور گم ہو گئے، اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما كانوا یفترون جو وہ گڑا کرتے تھے. کیف کذبوا علی، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون. دیکھیے یعنی دیکھو کہ یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ گم ہو جائیں گے وہاں پہ. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من وہ ہے جو یستمع
سنتے ہیں، جو کان لگا کر سنتے ہیں، الیک کا آپ کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردہ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پہ پردہ، یا ہم نے بنا دیا، ٹھیک ہے دونوں کر سکتے ہیں، البتہ بہتر ہے ڈالنے کے معنی، ڈال دیا، اور ہم نے ڈال دیا اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردہ، ان یفقہوہ کہ وہ سمجھ لے اسے، وفی آذانہم وقرا، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی کو، لا یؤمنو بہا وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہا ان پر، حتی اذا جاؤک یہاں تک کہ جب وہ آ جائے آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑا کریں گے آپ سے، یقول کہیں گے الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر کہیں گے ان ھذا نہیں ہے یہ، نہیں ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، ان کا معنی ویسے ہوتا ہے اگر ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، لیکن جب ان ھذا کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی یہ کر نہیں ہے، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین جھوٹے جھوٹی داستانیں الاولین پہلوں کی، مطلب پہلے جو افراد گزرے ہیں ان کی جھوٹی داستانیں ہیں، ٹھیک ہے دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ کہ ان میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی بہت توجہ سے سنتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سننا حق کو طلب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ضد پہ اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ہم نے ان کے دلوں پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہے، اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین حتی کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے وہ آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں
ان هذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن مجید پچھلوں کی داستانوں کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ، وَهُمْ اور وہ روکتے ہیں، عنہ اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور وہ دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک ہوتے وہ نہیں ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنی ذاتوں کو، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی یہ دوسروں کو بھی قرآن مجید سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اس طرح وہ اپنی جانوں کے علاوہ، یعنی جانوں کے علاوہ کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، وَلَوْ تَرَى اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا جب کڑے کیے جائیں گے، وہ علی النار آگ پر، فقالوا پس کہیں گے وہ، یا لیتنا کاش ہم نرد پیرے جاتے، لٹائے جاتے، یعنی کاش ہمیں پیرایا جاتا، لٹایا جاتا، ولا نکذب اور ہم نہ جھٹلاتے، ولا نکذب بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو، ونکون اور ہم ہوتے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پہ کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جاتا تاکہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گیا، بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کو، ان کے لیے، ما کانوا یخفون جو وہ چھپایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَلَوْ رُدُّوا اور اگر انہیں لٹایا جائے، لَعَادُوا تو ضرور لوٹیں گے، لِمَا نُہُوا ان کاموں کی طرف جن سے انہیں روکا گیا،
عنہ جن سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، حالانکہ ان کی یہ آرزو جو ہے وہ سچی نہیں ہوگی، بلکہ اصل میں آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا، جس سے انہیں کیا کیا گیا، وہ روکا گیا۔ وقالو اور وہ کہیں گے، انہیا نہیں ہے یہ، وقالو اور وہ یہ کہیں گے، انہیا نہیں ہے یہ زندگی مگر حیات الدنیا، مگر ہماری دنیاوی زندگی، یعنی صرف یہ دنیاوی زندگی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہم بمبعوثین دوبارہ زندہ کیے ہوئے، مطلب یہ کہ یہ تو یوں کہتے ہیں جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ولو ترا یہ پڑھ لیا آپ نے، ولو ترا اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، علی ربہم اپنے رب پر، یعنی رب کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا، قال تو وہ کہے گا، الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ بالحق کی، برحق، قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم، قال اللہ رب العزت فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے، فذوقوا تو اب چکھ لو تم سب، العذاب عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم تکفرون انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی برحق نہیں ہے، وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم، اللہ کہے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اسے بیان کریں گے، دوبارہ بھی اس میں ترجمہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو ماقبل سے، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے قرآن مجید کی آیات وغیرہ تلاوت کی ہے پچھلے اسباق میں، ان کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ان آیات میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی فطری اور عقلی قوتوں کو ضائع کیا، شرک کے مرتکب ہوئے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا، جو لوگ آپ کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، ان کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔
अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधता है, वही इलाही का इनकार करता है या नबूवत का झूठा दावा करता है। तो जो शख्स अल्लाह ताला के बारे में बेटे का एतकाद रखता है या किसी को उसकी ज़ात सिफात या इबादत में शरीक करता है, वो भी सबसे बड़ा जालिम है। इसी तरह अल्लाह ताला की आयात का इनकार करने वाले को भी अपना अंजाम सोच लेना चाहिए। ये वो लोग हैं अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, कि इन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाल दिया। अब आज की आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुशरिकीन के साथ पेश आने वाले सलूक का जिक्र किया है, उनकी थोड़ी सी कैफियत बयान की और शिर्क करने पे उनको डांट पिलाई। वयौम नहशुरुहुम जमीआ, उस दिन को अपने ध्यान में रखो जब हम उन सब को इकट्ठा करेंगे। जाहिर है वो कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा, जब तमाम इंसानों को अल्लाह ताला की बरगाह में हाजिर होना होगा। अव्वलीन और आखिरीन सबको अल्लाह ताला जमा फरमाएंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम उन लोगों को फरमाएंगे जिन्होंने शिर्क यानी मुशरिकीन से कहेंगे, ऐन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, तुम्हारे वो शरीक कहाँ है जिनके मुतालिक तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम्हें बचा लेंगे। तो ये सवाल हर किस्म के शिर्क करने वालों से होगा। इंसानी मुआशरे में शिर्क की जितनी भी किस्में पाई जाती है, सबके मुर्तकिबीन को डांट पिलाई जाएगी कि लाओ तुम्हारे शरीक आज किधर गए, जिनके सहारे तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक को भूल कर उनके पीछे लगे रहे। कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर आता है कि तुम्हारे शुरका कहाँ है, जिसका मतलब ये कि वहां मौजूद नहीं होंगे। इस इश्काल के जवाब में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में शरीकों की मौजूदगी की नफी नहीं बल्कि उनकी सिफारिश की नफी है कि वो मौजूद होने के बावजूद सिफारिश नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में तुम तो कहते थे हाउला शुफाउना इंदल्लाह, ये लोग जो है अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे सिफारिशी होंगे, अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश करेंगे और हमें छुड़ा लेंगे। हालांकि वहां पे कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निह, कि कौन है जो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर उसकी इसके बाद सिफारिश कर सके। और अल्लाह ताला भी सिफारिश की इजाजत उसको देंगे जो सिफारिश की शराइत पूरी करेगा। ये सिर्फ उनको दलील करने के लिए कहा जाएगा कि लाओ कहाँ है तुम्हारे शुरका जिनके बारे में तुम गुमान करते थे। जब अल्लाह ताला मुशरिकीन से ये सवाल करेंगे, सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, फिर नहीं होगी उनकी आजमाइश। फितने का माना आमतौर पे आजमाइश होता है और बाज लोग इसका माना शरारत भी करते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने इसका माना जवाब भी किया है। लेकिन जब अल्लाह ताला पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे तो उनका कोई जवाब नहीं होगा। इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन, सिवाय इसके कि वो कहेंगे कि अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम शिर्क करने वाले नहीं थे, हम यानी मुश्रिक नहीं थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला के सामने अपने शिर्क का इनकार करेंगे। माबूदा ने बातिला की सिफारिश के मुअतक़िद मुश्रिक अपने शिर्क से मुकर जाएंगे कि हम तो शिर्क नहीं करते थे। तो इस मकाम पर भी इश्काल होता है। यहाँ पर तो फरमाया है कि मुश्रिकीन अपने शिर्क का इनकार कर देंगे, लेकिन दूसरी जगह आता है कि वो इकरार करेंगे। शाहिदीन अला अनफुसिहिम, वो खुद अपने आप के खिलाफ गवाही देंगे कि वाकई हमने गलती की, कुफर और शिर्क में मुब्तला हुए
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ہر شخص کے حساب اور کتاب کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوگا، اور اس دوران لوگ مختلف کیفیتوں سے گزریں گے۔ جس موقع پہ یہاں انکار شرک کی بات ہو رہی ہے وہ بڑا مشکل وقت ہوگا، لوگوں پر دہشت طاری ہوگی، وہ کسی چیز کا خیال کیے بغیر شرک سے انکار کر دیں گے، لیکن ان کا یہ انکار بے فائدے ہوگا، کیونکہ جو حقیقت واقع ہو چکی ہوگی وہ چھپائی نہیں جا سکے گی، اور انہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے موقع پہ جب ان کی حالت سنبھلے گی، ہوش اور حواس قائم ہوں گی، تو اپنے جرائم کا وہ پھر خود اقرار کریں گے۔ اگر زبان سے اقرار نہ بھی کریں تو ان کے اعضاء بول کے گواہی دیں گے، ان کے اعمال نامے ان کے سامنے ہوں گے، فرشتے گواہی دیں گے، بلکہ وہ زمین بھی گواہی دے گا جس پر جرم کا ارتکاب کیا ہوگا۔ لہذا انکار جرم کے ذریعے بچ نکلنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا جھوٹ بولا، انہوں نے شرک کا انکار کر کے خود اپنے آپ پر افترا کیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ باتیں کھو گئیں جن کا وہ افترا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو غلط عقیدے بنا رکھے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کوئی باطل کام نہیں آئے گا، اور انہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوجے گا کہ وقتی طور پہ وہ شرک کا ہی انکار کر دیں۔ تو مشرکین کا حال بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ اور نیت جو ہے وہ آپ کی اتباع کا نہیں ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز کے بارے میں بتا دیں، آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، دیکھو انہوں نے اپنے نفسوں پہ کیا جھوٹ بولا، انہوں نے شرک کا انکار کر کے خود اپنے آپ پر افترا کیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ باتیں ہو گئیں جن کا وہ افترا کیا کرتے تھے، انہوں نے جو غلط عقیدے بنا رکھے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے منافقین کا ذکر فرمایا کہ وہ جو ہے آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن ان کو کا ارادہ جو ہے آپ کے اتباع کا نہیں تھا، اس لیے وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی بات سننے کے باوجود وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ کوئی بات ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ جب کوئی انسان ضد، عناد اور ہٹ ڈرمی پہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل اچھائی کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہی کو بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے جو ہے دلوں پہ اس طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح ایک ایک تنکا مل کر چٹائی بن جاتا ہے، اور پھر وہ دل ہر قسم کی بھلائی کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جوں جوں گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیے، مہر لگا دی۔ تو یہاں پہ فرمایا ان کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بوجھ کی وجہ سے کسی بات کو صحیح طریقے سے سن ہی نہیں سکتے۔ اردو میں ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں کان باری ہو گیا، مطلب یہ کہ کھانوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا وہ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب اگر وہ ہر قسم کی نشانیوں کو بھی دیکھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے سامنے بے شمار تکوینی اور تشریعی نشانیاں ہیں، مستقل معجزات ہیں، اللہ کا کلام اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ تینوں چیزوں کا ذکر آ گیا، کان کا بھی، دل اور آنکھوں، اور یہ چیزیں جو ہے یہ تینوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں انہوں نے نہیں سنا۔ سننے کا فائدہ تو جب ہے کہ انسان سن کر اسے دل میں جگہ دے، اس پہ عقیدہ رکھے اور پھر اس پر عمل کرے، تو جو ایسا نہیں کرتا اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یصلون ولا یصلون، ظاہری طور پہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا یصلون، لیکن حقیقت میں نہیں پڑھتے۔ یعنی نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، جس طریقے سے نماز کو پڑھنا چاہیے اس کو مد نظر نہیں رکھتے، نماز کے فرائض ہے، واجبات ہے، ان کا خیال نہیں رکھتے، تو اب ان کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ دونوں برابر ہے۔ امام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 مسجدوں میں نماز پڑھی اور دیکھا کہ اکثر لوگ نماز صحیح طور پہ ادا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کتاب الصلاۃ کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا تاکہ لوگ اپنی نماز درست کر لیں۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کان، دل اور آنکھیں تینوں چیزیں برباد ہو چکی ہے، اس لیے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے حواس سے وہ کام نہیں لیتے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کفر کرنے والے یعنی کافر یوں کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی مکے کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے
کہ جب انہیں اللہ کا قرآن پیش کیا جاتا ہے تو وہ اسے قصے کہانیوں کا نام دے کے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ جیسا متعصب اور عنادی مشرک کہتا تھا کہ محمد تمہیں عاد اور ثمود کی قوموں کے قصے سناتا ہے، آؤ میں تمہیں بہمن اور اسفندیار کے قصے سناتا ہوں، اور اس طرح دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا۔ تو اساطیر یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مفرد اسطورہ ہے، اور اسے انگریزی زبان میں بطور سٹوری کے اپنا لیا گیا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہمیں کہانیاں سناتا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے پرانی قوموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ایام اللہ یعنی تاریخی اعتبار سے نہایت سبق آموز اور عبرتناک ہے۔ جہاں کہیں ایسا واقعہ بیان کیا وہاں یہ بھی فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت پکڑ لو۔ قرآن مجید نے صرف افسانے کے طور پہ کوئی واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا برحق کلام ہے۔ ان واقعات کے بیان سے لوگوں کی اصلاح مقصود ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ جو دشمن ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ قرآن مجید سے روکتے ہیں، یعنی قرآن مجید سننے سے مشرکین روکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے روکتے تھے، اور اس کے لیے غلط پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں زمات نامی کاہن اور حکیم کا ذکر آتا ہے، جب وہ مکہ آیا تو مشرکین نے اس سے کہا کہ یہاں ایک پاگل آدمی ہے العیاذ باللہ، اس کے پاس نہ جانا اور نہ اس کی بات سننا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو طبیب ہوں، اگر اس آدمی سے ملاقات ہو جائے تو میں اس کا علاج ہی کر دوں گا۔ چنانچہ بڑی مشکل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے محمد میں کئی قسم کی بیماریوں، آسف اور جنات وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا بھی علاج کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور الحمدللہ سے شروع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی، پھر جب آپ نے اما بعد کہہ کے اس کی توجہ آگے آنے والی بات کی طرف دلائی تو وہ خطبہ کی ابتدائی حصے سے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اس نے وہی خطبہ 3 دفعہ سنا اور کہنے لگا میں نے بڑے بڑے کاہنوں، شاعروں اور خطیبوں کا کلام سنا ہے، لیکن مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی جو آپ کے خطبے میں پائی گئی، تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو مشرکین آپ کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں جانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے رشوت تک سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ آشا اس دور کا بہت بڑا شاعر تھا، مکے آ رہا تھا۔ اس زمانے میں جو شاعر ہے، آپ ایسے سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں جو میڈیا ہے، اس زمانے میں یہ شاعر جو ہوا کرتے تھے یہ اس زمانے کے اینکر تھے، میڈیا ہوا کرتا تھا، جس نے اپنے آپ کو مشہور کرانا ہوتا تھا شاعر کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا شاعر تھا، مکے آ رہا تھا، ابو جہل اور اس کی پارٹی جو ہے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا اس سے تو اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں اگر میڈیا جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو وہی بات وہ ابو جہل کہہ رہا ہے اس زمانے کے حوالے سے، کیونکہ اگر اس نے دین اسلام کی تعریف میں کچھ اشعار کہہ دیے تو لوگوں کی کثیر تعداد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔
تو انہوں نے اس شاعر کو اناج کے بڑے بڑے 100 اونٹ اس شرط پہ دیے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگا۔ تو شاہ ابی طالب میں 3 سالہ محاصرے کے دوران مشرکین مکہ اس قسم کے ہٹگنڈے استعمال کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ عائشہ جسے صناجت العرب یعنی عرب کا باجا کہا جاتا تھا، ایک دفعہ عکاظ کی منڈی میں آیا، وہاں کسی شخص کی جوان بچیاں تھی جنہیں کوئی شخص قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس غریب آدمی کو کسی نے مشورہ دیا کہ عائشہ شاعر کی دعوت کر دو، اگر اس نے خوش ہو کے تمہاری تعریف میں کچھ کہہ دیا تمہارا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اونٹ ذبح کر کے عائشہ کی پرتکلف دعوت کی۔ اس نے اس شخص کی تعریف میں ایسا قصیدہ کہا کہ اس کے بچیوں کے لیے بڑے بڑے عمرا کی طرف سے نکاح کے پیغامات آنے لگے۔ اس کے کلام میں اتنا اثر تھا۔ عائشہ کے اشعار اس کے دیوان میں موجود ہے۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ایسے شخص کو آپ کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں آنے سے روکنے کے لیے 100 اونٹ بما اناج کی رشوت دی۔ تو یہ یمامہ کی طرف کسی جگہ کا رہنے والا تھا، واپس جاتے ہوئے راستے میں ہی اونٹنی سے گر کے ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ مشرکین ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ سے اور قرآن مجید سے روکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور اللہ کے سچے کلام سے دور رہتے ہیں۔ اگر خود قریب نہ جاتے مگر دوسروں کو نہ روکتے تو پھر بھی کسی حد تک قابل برداشت تھا، لیکن ان بدبختوں نے دونوں معاہدوں پہ بیک وقت حملہ کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ینأون عنہ سے وہ مشرکین مراد ہے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہنے کے باوجود آپ کی طرفداری کرتے تھے، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب بھی پیش تھے۔ مشہور تھا کہ ہمیشہ اس نے آپ کا دفاع کیا، لیکن خود ایمان لانے سے قاصر رہا، آپ کا دین جو ہے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ لوگ دوسروں کو بھی قریب آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور ہٹتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہلاک کرتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، یعنی یہ بدبخت جو اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اپنے ہاتھوں اپنی ہی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سامان کر رہی ہیں۔ وما یشعرون، اور اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے کہ وہ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے مزید کچھ قیامت کے حوالے سے احوال بتائے کہ اس دن مشرکین کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے مخاطب جب تو دیکھے گا کہ ان کو کھڑا کیا آگ پر، یعنی مشرکین کو دوزخ کے کنارے جو ہے لا کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے ٹھکانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہاں پر مخاطب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، پھر صحابہ ہے، اور پھر ہر شخص مخاطب ہے جس تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچے گا۔ تو فرمایا جب مشرکین کو دوزخ میں ڈالنے کا وقت آئے گا اور انہیں اس کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، فقالوا، تو اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش ہم دنیا کی طرف لوٹائے جاتے تاکہ اس عذاب سے بچ سکتے۔ بڑی تمنا کریں گے کہ ایک دفعہ پھر ہم دنیا میں چلے جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اس وقت تو ہم آیات ربانی کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھے، لیکن اب ہمیں یقین آ گیا ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اب ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے، یعنی ہم دنیا میں جا کے واپس تیری وحدانیت پہ ایمان لائیں گے، آپ کے رسولوں اور کتابوں پہ یقین کریں گے، آپ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ تو وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر جو لوگ دنیا میں واپسی کی خواہش کریں گے ان سے کہا جائے گا کہ اس وقت تمہارا تمنا کرنا کچھ مفید نہیں ہے، اب بھگتو تو جو اعمال کیے۔ تمہاری دنیا کی زندگی عمل کی دنیا تھی، اس وقت کا ایمان اور عمل ہی آج کام آ سکتا تھا، اب تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
پھر اس دن کفار اور مشرکین کی دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش تو پوری نہیں ہوگی، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جو چیزیں وہ اس سے چھپاتے تھے وہ سب ظاہر ہو جائیں گی۔ قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن ایک موقع ایسا بھی آئے گا جب مجرم لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے کہ ہم شریک نہیں ٹھہراتے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ چھپ نہیں سکیں گے، ان کے اعضاء، ان کے جوارے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس زمین پہ انہوں نے شرک کیا ہوگا وہ زمین بول اٹھے گی، اس لیے وہ اپنے کرتوتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکیں گے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اس دن کا خاصہ یہ ہوگا یوم تبلی السرائر، اس دن تمام راز ظاہر ہو جائیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ ان لوگوں نے اپنی استعداد کو خراب کر لیا تھا، لہذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ، اگر بالفرض ان کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں واپس بھی بھیج دیا جائے تو پھر وہی باتیں کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، ہر شخص کی اندرونی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کی ساکھ کس قسم کی ہے، ان کے تصورات کیسے ہیں۔ یہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں لیکن ان کی فطرت نہیں بدلے گی، دنیا میں واپس جا کے یہ پھر کفر، شرک، ظلم، نفاق، الحاد اور معصیت کا ارتکاب کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ دنیا میں ان کا حال یہی رہا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا، کون حساب کتاب لے گا، آج تک ہم نے کسی مردہ کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن اے مخاطب وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب تو دیکھے اس حالت کو جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو پھر اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست پوچھے گا، درمیان میں کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا، تو ہر سال کا جواب خود ہی دینا پڑے گا۔ تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان کو اپنی طرف سے خود ہی جواب دہی کرنی ہوگی، دنیا کی طرح کوئی وکیل وغیرہ کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی جو مجرمان کی طرف سے جواب دعوت داخل کرے گا۔ فرمایا جب ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا قال، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا معاد اور بیت بعد الموت واقع نہیں ہوا۔ اب جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو تو بتاؤ میرے انبیاء نے جو تمہیں بتایا تھا وہ سچ نہیں تھا، تو اس وقت کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل برحق، ہم نے غلطی کی، ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اپنے کفر اور شرک کا مزہ چکھ لو، تم نے قیامت کا انکار کیا، معاد کا انکار کیا، اللہ کی توحید اور رسالت کا انکار کیا، قرآن مجید کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا، اب اس کا بدلہ پالو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔